نفسي بنور من فؤادي. بحمد اللہ تعالی دوسرے دن کی تراویح سماعت کی. سورہ بقرہ مکمل ہوئی. تراویح کی 9ویں رکعت میں سورہ بقرہ کا اختتام ہوا اور پھر 10ویں رکعت سے سورہ آل عمران شروع ہوئی. سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ لفظ بقرہ کا عربی میں معنی ہے گائے. تو یہ گائے کے نام سے کیوں معنون ہے؟ گائے کے نام پر ایک سورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ یہ کون سی گائے تھی جس کی وجہ سے ایک پوری قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کا نام اس پر رکھ دیا گیا، اس کے نام پہ رکھ دیا گیا؟ تو یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی، اور اتنی قیمتی گائے دنیا کی روئے زمین پر کبھی نہیں آئی، نہ پہلے ہوئی نہ بعد میں کبھی اتنی قیمتی گائے روئے زمین پر آئے گی کہ جس کے نام پر اور جس کی قیمت سارا کا سارا اس کی کھال میں سونا بھر کے دینے کے برابر. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کیسے ہوا کہ اسے قتل کیا گیا، مارا گیا. اس کے چچا کے بیٹوں نے وراثت کے لیے، مال کے لیے اپنے چچا کو مار دیا. جب مارا تو وہ سردار تھا، مالدار تھا. پورے قبیلے کے اندر، پورے شہر کے اندر ایک افراتفری ہو گئی کہ اس کے قاتل کا پتہ چل سکے، یہ ہے کون، اس کو قتل کس نے کیا ہے. پتہ نہیں چلتا تھا. بنی اسرائیل میں ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ کے نیک بزرگ تھے، جن کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کا بیٹا چھوٹا تھا. ان کے پاس ایک چھوٹی بچیا تھی، گائے کا بچہ تھا. انہوں نے وہ بچیا ایک جنگل اور ویرانے میں جا کر یہ کہہ کر چھوڑ دی کہ اے اللہ، میں اس گائے کے بچے کو تیری امانت میں سپرد کرتا ہوں، تیرے سپرد کرتا ہوں. جب میرا بچہ بڑا ہو جائے تو وہ اس گائے کو پالے گا، تو اسے واپس لوٹا دینا. ان بزرگ کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ جوان ہوا، بڑا نیک تھا، پارسا تھا، اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار تھا. جب بڑا ہو گیا اس قدر نیک اور صالح تھا کہ اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصے میں اللہ کی عبادت کرتا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کیا کرتا تھا. دن میں لکڑیاں کاٹتا، اسے شہر بیچ کر آتا. جو کمائی حاصل ہوتی اس کمائی کے 3 حصے کیا کرتا تھا. ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا، ایک والدہ کو دیتا، اور ایک حصہ راہ خدا میں صدقہ کر دیا کرتا تھا. اتنا نیک اور پارسا اللہ کا وہ بندہ تھا، وہ نوجوان تھا. اس کی والدہ نے ایک دن اس سے کہا کہ بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو، جب تمہارے والد کے انتقال کا وقت قریب آیا تھا تو آپ کے والد نے ایک بچیا، ایک گائے کا بچہ وہ جنگل میں اللہ کی امانت میں چھوڑ دیا تھا. جاؤ فلاں جنگل میں چلے جاؤ اور فلاں جھاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر پکارنا کہ اے اللہ، اے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب، میرے باپ نے جو تیرے پاس امانت رکھوائی تھی وہ مجھے واپس کر دے، تم چلے جاؤ. وہ نوجوان اس جنگل میں گیا، اسی جھاڑی کے پاس جس جھاڑی کی نشاندہی والدہ نے کی تھی کھڑا ہوا، اور اس نے پکارا کہ اے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب، جو امانت میرے باپ نے، میرے والد نے تیرے سپرد کی تھی مجھے واپس کر دے. سامنے سے دیکھتا ہے ایک سنہرے رنگ کی گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ رہی ہے، اور اس کے پاس آ کر رک جاتی ہے. وہ گائے اس نوجوان کے پاس رک جاتی ہے. وہ اس گائے کو پکڑ کر اپنے گھر لے آتا ہے. اس کی والدہ اس سے کہتی ہیں کہ بیٹا اب اس گائے کو جا کر بیچ کر آ جاؤ. 3 دینار کی یہ گائے بکے گی، بیچ کر آ جانا. لیکن ایک بات یاد رکھو، جب سودا کرنے لگو تو جس سے سودا کرو
مجھ سے آگے پوچھ لینا کہ خریدار کون ہے، بیچنے سے پہلے مجھ سے مشاورت کر لینا، میرے مشورے کے بغیر مت بیچنا۔ وہ نوجوان اس گائے کو لے کر 3 دینار کا ماں نے کہا تھا، اور اس زمانے میں گائے کی قیمت بھی 3 دینار ہی ہوتی تھی۔ 1 دینار میں تقریباً کوئی 3 گرام 3.5 گرام کے قریب سونا ہوتا ہے۔ 3 گرام میں 9-10 گرام سونا، یوں سمجھیے کہ 1 تولہ سونا ہوگا، یا اس کے قریب کچھ رقم بنتی ہوگی جو اس گائے کی اس زمانے میں بنتی تھی۔ وہ نوجوان گیا تو ایک خریدار اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں یہ گائے تم سے 3 دینار سے زیادہ کی خریدنے کو تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی ماں سے پوچھے بغیر بیچ دینا، اپنی والدہ سے مت پوچھو۔ 3 دینار تم نے سوچا ہے نا، اس کی قیمت جو تمہارے ذہن میں ہے 3 دینار ہے، اور یہی تم نے اس کی قیمت لگائی ہے، تو میں تمہیں اس سے زیادہ رقم دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی والدہ سے پوچھے بغیر بیچ۔ اس نے کہا نہیں، چاہے پوری زمین بھی سونے کی بنا کر دے دو، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، پوچھے بغیر نہیں بیچوں گا، جب تک پوچھوں گا نہیں سودا نہیں کروں گا۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے، اپنی والدہ کو یہ سارا احوال بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک خریدار کھڑا ہے انتظار میں، اور وہ پوچھ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں یہ خریدوں گا مگر اپنی والدہ سے پوچھے بغیر مجھے بیچ دو، کیا بیچ دوں؟ تو ماں سمجھ جاتی ہے، اس کی والدہ خود ولیہ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں لگتا ایسا ہے کہ وہ خریدار کوئی عام انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے جو تمہارا امتحان لینے آیا ہے۔ اب جا کر اس سے یہ پوچھو کہ کیا اس گائے کو ہم ابھی بیچ دیں یا اس کے بیچنے کا وقت بعد میں آئے گا، اس کا سودا ابھی کریں یا بعد میں کسی اور زمانے میں ہمیں اس کی قیمت اچھی مل سکتی ہے، جاؤ پوچھ کر آؤ۔ وہ واپس اس منڈی میں جاتا ہے جہاں وہ خریدار کھڑا ہوتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ اس کو ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں؟ تو وہ فرشتہ جو انسانی لباس میں ہوتا ہے، بشری لباس میں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ابھی مت بیچو، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں اس کی بڑی قیمت ملنے والی ہے۔ یہاں اسی دور میں قتل ہو چکا ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اس سردار کا۔ اس کا جب قتل ہوتا ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ ہمارا جو مقتول ہے اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے کہ موسیٰ انہیں کہہ دیجئے کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کی زبان یا دم اس مقتول کو، اس میت کو، اس لاش کو ماریں تو وہ بول اٹھے گی اور بتا دے گی کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تحقیقات چل رہی تھی، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو وہ لوگ عجیب عجیب سوالات کرنے لگے، مختلف سوالات کیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے سوالات کو ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ کہنے لگے وہ لوگ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے کہ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بیان کرے وہ گائے کیسی ہو۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، درمیانی عمر کی ہو، عوان بین ذالک۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مزید سوال کیا، کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، یہ بتائیے موسیٰ کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رنگ بیان فرمایا انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، پیلے رنگ کی گائے ہے، اور مفسرین نے لکھا اس کا رنگ ایسا تھا کہ جب سورج کی شعاعیں اس پر پڑتی تھی، جب سورج کی روشنی اس پر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا اس کے جسم سے بھی سورج کی روشنی نکل رہی ہے، اس قدر چمکدار اور پیلے رنگ کی وہ گائے تھی، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے پیلے رنگ کی گائے کو فرمایا ہے کہ وہ خوش کر دیتی ہے، اسی کی مناسبت سے جو پیلے رنگ کا لباس پہنتا ہے یا پیلے رنگ کا جوتا پہنتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ وہ جو پیلے رنگ کی گائے ہیں دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ پھر انہوں نے مزید سوالات کیے، کیسی ہو کیسی نہ ہو، گائیں ایسی ملتی نہیں تھی۔ بالآخر بہت ڈھونڈنے کے بعد یہ گائیں اس نوجوان کے پاس مل گئی۔ یہ ساری خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کو بتائی تھیں جو تحقیقات کر رہے تھے،
ان لوگوں کو اس تمام صفات کی گائے اس نوجوان کے پاس ملی، اور اس نوجوان نے یہ گائے معلوم ہے کس قدر بیش قیمت بیچی۔ اس گائے کو جب ذبح کیا گیا تو اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا گیا، اس کی کھال میں سونا بھر کے دیا گیا، اور پھر جب اس کو ذبح کیا گیا تو اس کی ہڈی اس لاش پر ماری گئی تو وہ اٹھی، زندہ ہوئی، اور اس نے نشاندہی کی کہ مجھے میرے چچا زاد بھائیوں نے مارا ہے۔ یہ چچا زاد بھائی وہ تھے جو سب سے پہلے مقدمہ لے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے یہ کہہ کر آئے تھے کہ موسیٰ ہمارے چچا زاد بھائی کو کسی نے مار دیا، ذرا پتہ تو لگائیں قاتل کون ہے۔ خود قاتل تھے اور قاتل کا پتہ لگانے آئے تھے۔ وہ میت زندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے قتل کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ معمہ حل ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا دستور اور طریقہ ہے کہ واقعات کے ذریعے سے نصیحتیں بیان فرماتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے سورہ بقرہ، اور جس گائے کے نام پر اس پوری صورت کا نام رکھا گیا، اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں اور اپنے بندوں کو بہت کچھ سیکھنے کا درس دیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے مال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ وہ جو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، جن کا انتقال ہوا تھا، صرف ایک بچیا چھوڑ کر گئے تھے، لیکن اس کے ذریعے سے اللہ نے ان کے خاندان کو کتنا مالدار کر دیا۔ میں نے ایک جگہ قرآن مجید فرقان حمید کی اسی صورت کا درس کیا، سورہ بقرہ کی تفسیر بیان ہو رہی تھی، تو سورہ بقرہ کی تفسیر بیان کرنے کے بعد جب لوگ ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں درس قرآن کے اختتام کے بعد، تو ایک بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا کہ اللہ والوں کی کمائی اور رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ بالکل صحیح کہا ہے، ایسا ہی ہے۔ کہنے لگے میں ایک سرکاری بینک سے ریٹائرڈ ملازم ہوں، اور میری جو پینشن آتی ہے وہ بہت زیادہ، انہوں نے لاکھوں میں بتائی، 2.5-3 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ میری پینشن آتی ہے، لیکن میں خوش نہیں رہتا، اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مسجد کا امام اور مسجد کا مؤذن 6 اور 8 ہزار میں ہنستے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد سے باہر جا رہے ہوتے ہیں، کبھی مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے یہ جو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ اللہ والوں کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، وہ قلیل میں بھی کثیر کر دیتا ہے، وہ تھوڑے کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ برکت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے تو مہینہ ختم ہونے کے بعد بھی اس کی جیب میں 1 لاکھ ہوں۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر آپ کا مہینہ گزر جاتا ہے، سمجھیے اللہ نے آپ کو برکت عطا فرمائی ہے۔ اگر سکون کی نیند سو جاتے ہیں تو اللہ نے آپ کی صحت میں اور نیند میں برکت عطا فرمائی ہے۔ کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں جن کے آگے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جن سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے ٹائم لیتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں تم یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، یہ نہیں کھا سکتے، صرف اس چیز پر گزارا ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے اگر آپ کو ہر چیز کھانے کی صحت دی ہے تو سمجھیے اللہ نے آپ کی صحت میں برکت رکھی ہے۔ بنگلوں کے، کوٹھیوں کے، گاڑیوں کے بڑے بڑے مالدار لوگ اسپتالوں میں پڑے ہیں، لیکن اگر آپ اور آپ کا کوئی عزیز گھر والا اسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہے تو سمجھیے اللہ نے آپ کے پورے گھرانے میں برکت رکھی ہے۔ تو اللہ والوں کو اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، جو اس کا ہو جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ پھر اس کے اندر ایک یہ بھی درس ہے کہ آج کل جو نوجوان نسل ہے وہ والدین کو سمجھتی ہے کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر کوئی پرانی ہے، کوئی دقیانوسی ہے، اور اکثر اس طرح کے جملے ہمیں سننے کو ملتے ہیں کہ نوجوان بیٹا، نوجوان بیٹی اپنی ماں اور اپنے باپ سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کیا پتہ اس جدید دور کے تقاضے کیا ہیں، آپ ہمارے حساب سے کیا فیصلہ کریں گے۔ اب تو زمانہ بدل گیا، اب وہ 80 کی دہائی کی اور 90 کی دہائی کی باتیں آپ کرتے ہیں۔ اب تو نیا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، دنیا چاہے جتنی ہی ترقی کر لے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ماں ان پڑھ بھی ہو تو اپنی اولاد کے لیے پوری یونیورسٹی ہوتی ہے، ماں ان پڑھ بھی ہو تو اپنی اولاد کے لیے پوری یونیورسٹی کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ نوجوان ماں سے پوچھے بغیر بیچ سکتا تھا، لیکن پوچھ کر آیا تو اللہ نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا، اس قدر بڑا انعام۔ یہی معاملات رشتوں کے حوالے سے بھی ہیں۔ بعض نوجوان ماں باپ کی خواہش اور ان کی پسند کے بغیر خود سے جا کے رشتے جب کر لیتے ہیں
رشتہ تو ہو جاتا ہے، شادی تو ہو جاتی ہے، لیکن کیونکہ ماں باپ کی خوشی شامل نہیں ہوتی ہے تو اس زندگی میں خوشی نہیں آتی ہے، اس رشتے میں برکت اور خوشی نہیں آتی۔ تو ہر معاملے میں والدین کی سرپرستی اور ان کا ہاتھ بڑی چیز ہے۔ آج ہم نے آیت الکرسی کی بھی تلاوت سماعت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم صورت ہے، سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عظیم ترین آیت قرار دیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ جب ان لوگوں کو گائے ملنا مشکل ہو گئی تو ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمیں مل جائے گی۔ تو مفسرین نے کہا کہ یہ جو انشاءاللہ انہوں نے کہا تھا، اگر یہ نہ کہتے، مولا علی فرماتے ہیں اگر یہ نہ کہتے انشاءاللہ تو قیامت تک ڈھونڈتے رہتے، ان کو گائے نہیں ملنی تھی، ان کو گائے نہیں مل، یہ انشاءاللہ کی برکت تھی۔ انہوں نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا تھا۔ لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کام نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو وظیفہ بھی سماعت کر لیں۔ کسی کا کوئی کام نہ ہوتا ہو، کوئی کام رکا ہوا ہو، کوئی پریشانی ہو، کہیں معاملات ہو، اٹکا ہو، حل نہ ہوتا ہو، تو 450 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور 450 مرتبہ پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔ اور اس کے بعد دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مراد پوری فرما دے گا۔ اس وظیفے پر عمل کر کے دیکھیے، بلکہ اس وظیفے کے اندر اللہ کو وکیل کہا گیا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں، جو اس رب کو وکیل بنا لیتا ہے پھر وہ ہر مقدمہ جیت جاتا ہے۔ جو اس رب کو وکیل بنا لیتا ہے پھر وہ کسی کیس میں، کسی مقدمے میں ہارتا نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یوں بھی چلتے پھرتے اس کا ورد جاری رکھا کریں اور وظیفے کے طور پر بھی اسے پڑھیں۔ آیت الکرسی قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے دوسری فرض نماز تک اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے 2 فرشتے مقرر کرتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ایک روایت میں آیا کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، بس موت ہے جو اس کے اور جنت کے درمیان مانع ہے اور رکاوٹ ہے، موت آئے گی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ بڑی عظیم آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر کبیر کے اندر روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ یہ آیت الکرسی، یہ آیت جس گھر میں پڑھی جاتی ہے 30 دن تک شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس گھر کو جادو اور آصف سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی محبت عطا فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔